کائنات کا پہلا گناہ، تحریر محمد ذکوان ندوی۔ نقطہ نظر کا یہ کالم مختلف اصحاب فکر کی نگارشات کے لیے مختص ہے۔ اس میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا پہلا گناہ شراب، زنا اور خنزیر جیسی چیزیں نہیں، بلکہ کائنات کا پہلا گناہ کبر و انانیت تھا، یعنی اس ذام کا احساس کہ میں دوسرے شخص کے مقابلے میں زیادہ بہتر حیثیت رکھتا ہوں۔ انا خیر منہ، الاعراف آیت 12۔ انا یا انانیت کا مطلب ہے عمدن حق کو نظر انداز کرنا اور اپنے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کمتر اور حقیر سمجھنا، بطر الحق و غمت الناس۔ انسان چونکہ فکری اور حیوانی وجود کا ایک دو طرفہ مجموعہ ہے، اس لیے انسانی زندگی میں انانیت کا ظہور اصلاً دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک فکری سطح پر اور دوسرے عملی سطح پر۔ چنانچہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ان دونوں سطح پر بہت زیادہ خبردار رہے، وہ فکر و عمل دونوں سطح پر انانیت کے مہلک اثرات سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ ہمیشہ حق و صداقت کا طالب رہے، اور جب بھی ایسا ہو کہ یہ حق و صداقت کسی بھی صورت میں اس پر ظاہر ہو تو وہ ادنا ذہنی تحفظ اور کسی سابقہ تعصب کے بغیر خدا کے ایک براہ راست فیضان کی حیثیت سے اسے قبول کرے اور اپنے دل و دماغ کے تمام دروازے اس کے لیے کھول کر اس کا حامی و ناصر بن جائے۔ حق و صداقت کی نصرت و حمایت خود خداوند ذوالجلال کی نصرت ہے۔ امتحان کی اس دنیا میں ہمیشہ خدا حق و صداقت کے پردے میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں حق و صداقت کا ظہور سادہ معنوں میں صرف حق و صداقت کا ظہور نہیں، بلکہ وہ خود خداوند ذوالجلال کے ظہور کے جلال کے ہم معنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کبر و انانیت وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جس کے سہارے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ خالق کی بنائی ہوئی اس دنیا میں کسی مخلوق کے لیے سرے سے اس بات کا کوئی جواز ہی نہیں کہ وہ خدا کی اس دنیا میں کبر و انانیت اور خود پرستی کا جھوٹا گنبد تعمیر کرے۔ خدا کی اس دنیا میں شرک اور کبر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہاں ساری عظمت و بڑائی صرف اور صرف ایک قادر مطلق خدا کے لیے ہے، نہ کہ کسی عاجز و فانی مخلوق کے لیے۔ کبر و خود پسندی سے متعلق کچھ پیغمبرانہ ارشادات۔ کبر و خود پسندی کی اسی شناعت کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص خدا کے پڑوس میں کبھی جگہ نہیں پا سکتا، کیونکہ ساری بڑائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مسلم رقم 266 میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و برتری کا مزاج پایا جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں العزبا نام کی ایک اونٹنی تھی۔ کوئی جانور دوڑ میں اس کے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ پھر ایک اعرابی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور وہ مقابلے میں آپ کی اونٹنی سے آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں پر یہ معاملہ بہت شاق گزرا۔ وہ کہنے لگے کہ افسوس، عزبا پیچھے رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم فرما لیا ہے کہ جب وہ دنیا میں کسی چیز کو چڑھاتا ہے تو اسے گھٹا بھی دیتا ہے۔ بنی مشاجے کے بھائی ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم سب تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی شخص تمہارے شخص پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص تمہارے شخص پر زیادتی نہ کرے۔ مسلم رقم 7389۔ مصلحت امتحان کا تقاضا۔ خالق نے اس دنیا کو امتحان کے مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اس مصلحت کا تقاضا ہے کہ موت تک یہاں بار بار آدمی پر کبر و حسد اور خود پسندی اور انانیت جیسے مہلک جذبات کا حملہ ہو اور وہ بار بار اس کے مسائل سے دوچار ہو۔ وہ مسلسل اس طرح کے منفی احساسات کی زد میں آتا رہے۔ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ امتحان کی اس دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ان احساسات سے خالی ہو سکے۔ اس صورتحال کا علاج صرف یہ ہے
کہ آدمی جب ان منفی احساسات سے دوچار ہو تو وہ مستقل طور پر اس کا شکار رہنے اور اس سے حظ اندوز ہونے کے بجائے اسے ایک مس شیطانی سمجھ کر رجوع اور انابت کا طریقہ اپنائے۔ وہ توبہ اور استغفار اور شدید احتساب کے ذریعے سے فی الفور خدا کی طرف لوٹے اور اپنے عجز، بے ثباتی اور خدا کی قدرت بے نیازی کو یاد کرے اور اپنے آپ کو ابدیت کے مقام پر لا کر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے۔ اس طرح مسلسل توبہ اور احتساب کے ذریعے سے اس قسم کے مہلک احساسات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں آدمی یہی کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً جب ایک شخص کپڑا استعمال کرتا ہے تو وہ میلا بھی ہوتا ہے، مگر اس وقت کوئی شخص ایسا نہیں کرتا کہ وہ اسے پھینک دے۔ اس کے برعکس وہ اس کو صاف کر کے دوبارہ اپنے استعمال میں لے آتا ہے۔ داخلی اور روحانی معاملات میں بھی آدمی کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں بھی وہ سابق فتاحر پر عمل کرتے ہوئے بار بار اسے اپنے دامن دل کو پاک کرنے اور اپنے قول و فعل اور اپنے فکر و نظر کا جائزہ اور احتساب کرتے رہنے کی مسلسل جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ اس صابرانہ اور مخلصانہ جدوجہد کی حیثیت اس عمل صالح اور عبادت کی ہوگی جو زندگی میں ایک انسان سے ہمیشہ مطلوب ہے۔ انانیت کا طوفان۔ مختلف قسم کے انسانوں کا وسیع اور طویل مطالعہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی شخص کبر و حسد اور انانیت کے ان نامطلوب احساسات سے خالی نہیں۔ چھوٹے بڑے، امیر غریب، بادشاہ فقیر، مفلس مخلص، فارغ البال مفلوق الحال، دائی اور رہنما، مذہبی و غیر مذہبی، ائمہ و قائدین، سبھی کسی نہ کسی اعتبار سے اس مخفی کبر کا شکار رہتے ہیں، سوائے اس کے جس پر اللہ نے اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے۔ اس معاملے میں اکثر صرف مخفی اور غیر مخفی کبر کا فرق ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں آزادی و فراغت اور وسائل کی بہتات اور سستی شہرت کے آن لائن اور آف لائن مواقع نے ہر عورت اور مرد کی انانیت اور ریا اور نمود کے احساسات میں بے پناہ حد تک اضافہ کر دیا ہے۔ مواقع کی بہتات اور نعمتوں کی برسات شکر کی متقاضی تھی، مگر اس عہد دجال کی پیشانی پر شکر کے بجائے اب تقریباً ہر طرف کفر ہی کفر نظر آتا ہے۔ آج کا فقیر بھی کسی امیر سے کم انا پرست دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ آج کے بچے بھی اپنے اندر انانیت کا شدید احساس رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں خدا خود اپنی خاص رحمت سے جس شخص کو طوفان تزکیہ کے اس گرداب میں ڈال کر اس کے اندر چھپے ہوئے انانیت کے اژدہے کو کچل دے، وہی اس زہراب سے بچ سکتا ہے، ورنہ کبر و نخوت کا یہ اژدہا ہر ایک کو ڈس کر رہتا ہے اور اس سے بچنا سخت مشکل ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا محاسب بن جائے اور بے رحمانہ احتساب کے ذریعے سے اپنے اندر پائے جانے والے متکبرانہ عناصر کا جائزہ لے۔ وہ ہر پہلو سے کھرچ کر اپنے اندر سے کبر و نخوت کے مزاج کا خاتمہ کرے، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے دعا کرے اور تلاوت و تدبر کے ذریعے سے مسلسل اصلاح ذات کا یہ عمل جاری رکھے۔ اسی کے ساتھ وہ یہ کرے کہ اپنے قریبی رفقا، اساتذہ اور اپنے اہل خانہ و متعلقین کو اپنا نگراں اور محاسب بنائے۔ وہ ان سے کہے کہ بار بار وہ اس طرح کی صورتحال پر بلا تکلف اس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ یہی براہیمی نظر اور یہی جہاد نفس آدمی کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کر سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔